حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے تھے، رات کا وقت تھا، دور سے آپ کو آگ نظر آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف بڑھے۔ کیا فرمایا؟ ایک تو میں خبر لاؤں گا کہ رستے کی، دوسرا تمہارے لیے آگ کی چنگاری لے آؤں گا، یہاں تھوڑی سی آگ لگا لیں گے تو اس سے تپش مل جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درخت کے قریب گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس آگ کے قریب آئے، اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ۔ پھر جب آگ کے پاس حاضر ہوئے، ندا کی گئی میدان کے دائیں کنارے سے برکت والے مقام میں، من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ برکت والے مقام میں درخت سے کہ اے موسیٰ، بے شک میں ہی ہوں اللہ، سارے جہانوں کا رب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس درخت کے قریب گئے تو درخت کے پاس سے آواز آئی۔ کیا آئی؟ اونچی گئی ہے۔ اب وہ ندا درخت دے رہا تھا یا اس درخت کا صرف وجود تھا، آواز کوئی اور دے رہا تھا؟ یہاں بہت سے صوفیانہ مسئلے بھی ہیں، بہت تفصیل ہے، مگر ابھی نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سن رہے ہیں، بیوی کو تکلیف تھی، چلنے میں بھی دشواری تھی، آگ نظر آئی۔ یہ وادی تھی جس کا نام تھا طوا۔ کون سی وادی؟ طوا، توئے واؤ یہ اس کے اوپر کھڑا الف، طوا اس وادی کا نام تھا۔ یہ آگ طور پہاڑ کی طرف سے نظر آ رہی تھی، اس پہاڑ کا نام طور تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیوی کو لے کر اس کے آگ کے پاس نہیں گئے کیونکہ بیوی کو چلنے میں دشواری تھی۔ یہ اللہ تعالی کی مشیت تھی، منشا تھی کہ کلیم اللہ کو اکیلے بلا کر خاص کلام کیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے کلیم اللہ۔ کیا لقب ہے؟ اللہ تعالی سے کلام کرنے والے، یہ ان کا لقب ہے۔ یہ راستے میں کوئی بستی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر جا رہے تھے۔ آگ کے پاس کوئی آدمی تھا یا نہیں تھا؟ اگر صرف آگ ہوئی، کوئی آدمی وہاں نہ ہوا تو کیا کرنا ہے؟ ارادہ کیا تھا؟ وہاں کوئی ہوگا، میں اس سے راستے کا پوچھوں گا، رات کا وقت ہے، صحیح سمت بتا دے گا، اس طرف سے راستہ قریب ہے، اس طرف جائیں۔ اور اگر نہیں ہوگا تو میں آگ لے آؤں گا، کوئی بندہ نہیں ہوگا، خبر نہیں ملے گی تو آگ لے آؤں گا تاکہ تاپا جائے، اس سے گرماہٹ حاصل کی جائے۔ جنگل میں
آگ جل رہی ہو، ضرورت ہو تو بغیر اجازت کے لے سکتے ہیں، کیونکہ آگ معمولی چیز ہے اور اس سے کوئی منع نہیں کرتا۔ بظاہر وہ دیکھنے میں آگ لگ رہی تھی، روشن تھی، مگر وہ آگ نہیں تھی، آگ کی روشنی نہیں تھی، وہ نور تھا۔ کیا تھا؟ روشنی تھی، نور تھا۔ یہاں میں نے آپ کو چند نام بتا دیے درختوں کے، کچھ کہتے ہیں عناب کا درخت تھا، کچھ کہتے ہیں زیتون کا درخت تھا، واللہ تعالی عالم۔ درخت بالکل صحیح سالم تھا، اس میں سے نہ کوئی دھواں نکل رہا تھا، نہ ہی کوئی لکڑی جلی تھی، یعنی جلنے کا یا دھواں ہونے کا کوئی وہاں سلسلہ نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب درخت کے قریب گئے تو آواز آئی، ابھی صرف اشارہ، پھر انشاءاللہ مزید باتیں بعد میں۔ یہ درخت نہیں بول رہا تھا، خود رب تعالی بول رہا تھا۔ آواز یوں لگ رہا تھا جیسے درخت سے آ رہی ہو، رب کی آواز۔ یہ آپ کے لیے یہ بھی ایک نئی بات ہوگی، آپ کہیں گے اللہ تعالی پاک ہے، وہ جس طرح چاہے، جو چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے کرتا ہے، اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سن رہے ہیں، آواز آ رہی ہے، اے موسیٰ بے شک میں ہی ہوں اللہ، سارے جہانوں کا رب۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے کلام سے نوازا اور کیا فرمایا؟ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، یہ جو ہم نے تم کو لاٹھی دی ہے اس کو زمین پر ڈال دو۔ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا، موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنے ہاتھ میں لاٹھی تھی اسے زمین پر ڈال دیا تو دیکھا وہ لہراتا ہوا، بل کھاتا ہوا سانپ ہے۔ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، پیٹھ پھیر کر چلا اور مڑ کر نہ دیکھا۔ یا موسیٰ اقبل ولا تخف، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ سانپ؟ آپ نے منہ پھیر لیا اور دوسری طرف چلے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ سامنے آؤ اور ڈرو نہیں، انک من الآمنین، بے شک تمہیں امان ہے، تم محفوظ ہو، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ دوسری بات سن لیں، میں نے کہا نا ایک مرتبہ یہ آیتیں سن لیں، پھر میں پورا واقعہ آپ کو ایک مرتبہ اکٹھا سنا دوں گا۔ اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیے۔ جیبک آپ اردو میں جیب کہتے ہیں، یہ اصل میں جیب ہے، اردو والے جیب کہتے ہیں، اصل لفظ کیا ہے؟
جیب، پاکٹ جس کو آپ کہتے ہیں. فرمایا اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو، جب نکالو گے تو وہ سفید بے عیب چمکتا ہوا نکلے گا. وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ، اور اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لو خوف دور کرنے کو. تو یہ دو حجتیں ہیں، دو دلیلیں ہیں من ربک، تیرے رب کی، الی فرعون وملئہ، جا رہے ہو فرعون کے پاس اور اس کے درباریوں کے پاس، تو دو معجزے آپ کو عطا کیے جا رہے ہیں. ایک تو لاٹھی ہے، اس کو ڈالو گے تو یہ سانپ بن جائے گا، پکڑ لو گے پھر لاٹھی کی لاٹھی. دوسرا یہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کے نکالو گے تو وہ چاند کی طرح بے داغ چمکتا ہوا روشن ہوگا. ید بیدا، یہ دو معجزے اللہ نے عطا کیے. یہ دو معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیے.